ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 20ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بیچا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا کہ تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے چھٹی اور 9ویں گھڑی کے قریب جا کر ویسے ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہمیں مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جو پہلے آئے تھے انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں زیادہ ملے گا، مگر انہیں بھی 1 دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے سارا دن بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں، یا میں فراخ دل ہوں؟ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، سال کے دوران آج 25واں اتوار ہے، اور آج کی جو تلاوتیں ہیں ہمیں خدا کے ناقابل تصور طریقوں، the ways of God، اس کی محبت اور فیاض دلی کو بیان کرتی ہیں یا فیاضی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، خدا ہم میں سے ہر ایک سے یہ تقاضا کرتا ہے ان تلاوتوں کے ذریعے سے کہ ہم بھی فیاضی اور محبت
جو خدا انسانوں کے ساتھ کرتا ہے اس کی تقلید کریں، اسی طرح جئیں، اسی طرح فراخ دل ہوں، رحم کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان بیشتر اوقات اپنے زاویے سے اور اپنے پیمانے اور معیار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ایسے نہیں جیسے خدا چاہتا ہے، بلکہ جیسے وہ چاہتا ہے یا جس طرح اسے سوٹ کرتا ہے وہ ویسے ہی چیزوں کو پرکھتا اور جج کرتا ہے۔ مثلا اگر ہم تمام رسولوں کے چناؤ کو دیکھیں تو انسانی نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے they were the not best choice۔ Why؟ ماہی گیر، ان پڑھ، سادہ، محصل، جن کو خدا نے چنا، انسانی نظر میں شاید یہ درست انتخاب نہیں ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ بیش قیمت ہے، اور خدا نے ان کو چنا تاکہ اس کی بادشاہی کے گواہ ٹھہرے۔ And that's what they have done۔ اپنی جانیں یسوع اور اس کی انجیل کی خاطر انہوں نے قربان کی، وہ لوگ جو سادے یا لوگوں کی نظر میں اتنے قابل نہیں تھے۔ اس لیے خداوند آج کی پہلی تلاوت میں فرماتا ہے کہ میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیالات تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ The way you think and act, I don't۔ اس لیے آئیں آج کی تلاوتوں سے سیکھیں کہ خدا کیسے فیاض دل ہے، کیسے وہ انسانوں پر رحم کرتا ہے، کیسے وہ فراخ دلی کا ہم سب کے ساتھ مظاہرہ کرتا ہے۔ آج ہم نے پاک انجیل میں پاکستان کے مزدوروں کی تمثیل سنی ہے، جسے سخی دل مالک کی تمثیل یا اچھے آجر کی تمثیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مقدس متی کی انجیل میں صرف پائی جاتی ہے، not in other gospels, only in the gospel of Saint Matthew۔ It's unique to him۔ اور اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں، یا جب مقدس متی کی انجیل میں تمثیلوں کو دیکھتے ہیں تو جنرلی سپیکنگ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی کی انجیل میں جو تمثیلیں ہیں they are about the kingdom of God، خدا کی بادشاہی کے متعلق ہیں یا اس کے بارے میں ہیں۔ اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مقدس متی کی جو انجیل میں تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، میں نے کہا پہلی بادشاہی کے متعلق ہے، اور دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ they are all about trade، about money، دولت، روپیہ، پیسہ، اس کے بارے میں عام طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ذکر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لاسٹ سنڈے سخت دل خادم کی تمثیل تھی، اور اس میں روپے پیسے کا ذکر تھا یا نہیں تھا، لیکن قرض کی صورت میں اس نے اپنے مالک کا کیا کرنا تھا، قرض ادا کرنا تھا۔ مالک نے معاف کیا، لیکن اس نے اپنے ہم خدمت کا قرض معاف نہ کیا۔ سو اٹ از اباؤٹ منی اور ٹریڈز۔ اور آج کی پاک انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو تمثیل ہے، اس میں کس کا ذکر ہے، روپے پیسے کا ذکر ہے، کہ مالک جو ہے مزدوروں کو کتنا اجر دیتا ہے یا کتنی مزدوری دیتا ہے، یعنی پیسوں کی بات پھر بھی پہنچوں کے آ گئی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیوں کر مقدس متی انجیل نویس جب اپنی تفصیلوں میں بادشاہی کی بات کرتا ہے تو روپے پیسے کی بھی بات کرتا ہے؟ Why is so interested in money؟ دولت کے بارے میں اور بھی تمثیلیں ہیں جس میں دولت اور روپے پیسے کی بات کی گئی ہے۔ تو امیجیٹلی ہمیں مقدس متی کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔
مقدس متی جو انجیل نویس ہے یہ کون تھا؟ یہ محصل تھا، مصول لینے والا، ایسا ہی تھا؟ یس۔ اور مصول لینے والے صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں؟ پیسے کا لین دین کرتے ہیں، ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ سو دے آر آلویز انوالوڈ ود منی اینڈ ٹریڈ۔ اب مقدس متی کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے، روپے پیسے والا، تو اس نے وہی تمثیلیں یا انہی تمثیلوں کا انتخاب کیا ہے جس میں روپے پیسے کی بات کی گئی ہے، بٹ دے آر اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ، سکھانے کے لیے۔ تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ متی کی انجیل جو ہے یہ واقعی مقدس متی محصل نے ہی لکھی ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں زیادہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اب آج کی تمثیل کو سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم مقدس لوکا کی انجیل کی مصرف بیٹے کی تمثیل کو یاد کریں، کیونکہ جو اس کا پیغام ہے، کانٹینٹ ہے، آلموسٹ اٹ از دا سیم ایز دیٹ پیرابل۔ اور وہ پیرابل کیا ہے؟ مصرف بیٹے کی تمثیل۔ اور یہ کون سی پیرابل ہے؟ پاکستان میں مزدوروں کی تمثیل۔ اب ان دونوں کو ملا کر جب دیکھیں گے تو شاید اس تمثیل کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ سو لیٹ اس اسٹارٹ۔ کیسے؟ مصرف بیٹے کی تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بیٹا سارا مال و اسباب، اپنی دولت، اپنا حصہ لے کر دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، سب کچھ یاشی میں کیا کرتا ہے؟ اڑا دیتا ہے۔ جب اسے خیال آتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدور ہیں تو میں یہاں بھوکا مرتا ہوں، تو وہ واپس آتا ہے اور باپ اسے کیا کرتا ہے؟ خوشی کے ساتھ نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اسے بیٹے کی حیثیت سے بھی اپناتا ہے، with all rights، اختیار کے ساتھ وہی مقام اسے بخشتا ہے۔ اب انسانی نظر میں دیکھا جائے تو اب اس کا باپ کی دولت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، نہ وہ اس بات کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا سب کچھ بیچ دیا یا اڑا دیا۔ بڑی گل ہے کہ باپ نے انہوں واپس رکھ لیا کہ بھائی ٹھیک ہے آ جا، اور وہ بھی باپ کے پاس اسی شرط پر آیا ہے کہ مجھے مزدوروں میں سے ایک کی مانند جان، کیونکہ میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بیٹا جس نے سب کچھ باپ کا یا اپنا حصہ جا کر اجاڑ دیا، واپس آتا ہے، لیکن وہ خدا کے یا باپ کے رحم کا یا اس فیاضی کا مستحق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود باپ نے کیا کیا؟ جس چیز کا یا جس بات کا وہ مستحق نہیں تھا، جس کو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھ کر اسے کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے، اور جو اس کا حق نہیں ہے وہ بھی اسے دے دیتا ہے۔ نو کم بیک ٹو ٹوڈیز پیرابل، آج کی جو تمثیل ہے، اور اس میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ جو آخر میں آنے والے مزدور ہیں انہوں نے صرف کتنے گھنٹے کام کیے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ۔ اور اگر پورے دن کی مزدوری 1 دینار ہے تو 1 گھنٹہ کام کرنے والے کو 1 دینار تو نہیں ملنا چاہیے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ اس کا مستحق نہیں ہے کہ اسے بھی 1 دینار ملے۔ لیکن مالک جو ہے پاکستان کا، وہ جو آخر میں آنے والے مزدور ہیں ان کو بھی 1 ہی دینار عطا کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ اب دونوں تمثیلوں کو اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی تمثیلوں میں اپنے آپ کو مستحق سمجھنے والے بڑا بیٹا اور پہلے آنے والے مزدور مالک سے، باپ سے ناراض ہیں۔ بڑا بیٹا باپ سے ناراض ہوا نا، اور کہا
کہ میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی، تیری تابعداری کی، لیکن تو نے میرے لیے ایک بکری کا بچہ بھی ذبح نہ کیا تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شادمانی کروں۔ وہ ناراض ہوا، وہ خوش نہیں ہے اپنے چھوٹے بیٹے کے قبول کیے جانے پر۔ سیم ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیل میں پہلے آنے والے جو ہے بڑے بیٹے، لیٹ سے پہلے جو ہوتا ہے بڑا ہی ہوتا ہے نا، جو بعد میں آتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو جو پہلے آنے والے تھے، جو بڑا بیٹا ہے لیٹ سے، کیا ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے، مالک نے ان کو ہمارے برابر کر دیا ہے، تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے، they didn't deserve 1 دینار، اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے سارا دن بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ جسٹ ریفلیکٹ بیک، بڑا بیٹا کیا کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تیری خدمت کی، تیری تابعداری کی، اور تو نے مجھے چھوٹے کے کیا کر دیا، برابر کر دیا۔ یہ پاکستان کے مزدور بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا دن محنت کی، دھوپ سہی، اور تو نے ہمیں پچھلوں کے برابر کر دیا۔ دونوں ہی ناراض ہیں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کیا باپ ناانصافی کرتا ہے؟ نو۔ کیا پاکستان کا مالک ناانصاف ہے؟ نو۔ وائے؟ کیونکہ جب اس نے مزدوروں کو بلایا، اور شروع میں ہم نے پڑھا کہ جب اس نے پاکستان میں مزدور لگائے تو اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ کا ٹھہرا کر انہیں اپنے پاکستان میں بھیجا۔ تو جو کانٹریکٹ ہوا تھا، جو مزدوری طے ہوئی تھی ان کے ساتھ کیا تھی؟ 1 دینار، اور مالک نے کتنا دیا؟ 1 دینار۔ ہاں انہوں نے زیادہ کام کیا لیکن طے یہی تھا۔ لیکن جن کو اس نے دوبارہ بلایا، جو شاید بیکار تھے یا جو رد کیے گئے تھے یا جو مسترد تھے، جب ان کو بلاتا ہے تو مالک انہیں بھی 1 ہی دینار دیتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ دیکھیں آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی، مسیح کے دور میں، یسوع کے دور میں بھی، جو مالک ہوتے پاکستان کے، جو ونیارڈ کے مالک ہوتے، وہ اکثر دفعہ جب موسم آتا پھل اتارنے کا تو وہ باہر جا کر اپنے کرندوں کو بھیجتے تاکہ باہر سے مزدور لائیں تاکہ ان کے پاکستان میں وہ مزدوری کریں۔ کوشش ہوتی کہ جو اچھے مزدور ہیں یا جو مضبوط ہیں، تندرست ہیں اور جوان ہیں اور ہنر مند ہیں، ان کو پہلے کیا کیا، سلیکٹ کیا جائے، اور صبح صبح لوگ کی جا کے اچھے اچھے مزدور لین دے سن۔ اب پیچھے کون بچ گیا؟ بوڑھے، کمزور، شاید جو زیادہ ہنرمند نہ تھے۔ اب ان کو سارا دن ویٹ کرنا پڑے گا فار دا نیکسٹ ڈے، کیونکہ اب ان کو کوئی بھی اجرت کے لیے نہیں بلائے گا، کیونکہ they are not capable and they are not strong and they are not skilled۔ اسی طرح جب مالک نے بار بار باہر جا کر مزدوروں کو ڈھونڈا اور تلاش کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے، مالک جو ہے وہ کنسرنڈ ہے ان لوگوں کے متعلق جن کو مسترد کیا گیا ہے، جن کو رد کیا گیا ہے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جو کمزور ہیں یا جو بزرگ ہیں یا جو اتنے قابل نہیں ہیں۔ لیکن میں نے کہا خداوند کے خیالات اور راہیں انسان کی راہوں اور خیالات سے کیا ہیں؟ بلند ہیں، فرق ہے۔ شاید انسان جا کر ان کو دوبارہ نہیں، شام کو پہلے نمبر پر لیٹ کو بلائے گا نہیں، 1 گھنٹے واسطے کون بلا کے پوری دیہڑی دے گا؟ نو۔ اور کمزور اور بیمار اور بزرگ کو کون بلائے گا؟ نو۔ ہم بھی جب کبھی مزدور کو بلائیں تو کس کو بلائیں گے؟ وڈیریاں نو بلائیں گے جڑے اٹھ بھی نہ چک سکن، جڑے ہل نہ سکن انہوں سے بلاواں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں بلاواں گے۔ اینڈ سیم ہیپن دیٹ ٹائم۔ لیکن یہ مالک فرق ہے، پہلے بھی مزدوروں کو بلاتا ہے اور
دوپہر کو بھی بلاتا ہے, سپہر کو بھی بلاتا ہے, ایٹ دا ایوننگ بھی بلاتا ہے, یعنی وہ ہر ایک کو بلاتا ہے بلا تفریق, اور معاوضہ بھی برابر دیتا ہے. دیٹ از دا جنروسٹی. فیاضی, خدا کا رحم, اور اس کا دیکھنے کا انداز اپنا ہے. ہی از کنسرنڈ اباؤٹ دا پور اینڈ لیس پریولیجڈ, جن کو کوئی پوچھتا نہیں, خداوند ان کو بھی پوچھتا ہے. اور یسوع کن کے لیے آیا ہے؟ جو ٹھکرائے ہوئے ہیں, جو رد کیے گئے ہیں, جو کمزور ہیں, جو بیمار ہیں, جن کو شاید ہم مسترد کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. جن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اسے خداوند ایکسیپٹ کرتا ہے. اور ایسا ہی ہوا. اس نے سارا دن جا کر کیا کیا؟ مزدوروں کو بلایا, ان کو مزدوری دی, اور ان کو جو مزدوری ہے وہ بھی برابر دی. جب اعتراض کیا جاتا ہے بڑے بیٹے کی طرح, تو مالک جواب دیتا ہے, اے میاں, میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا. جسٹس. میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی پچھلے کو دوں. خدا کی مرضی. اور کیا مجھے روا نہیں کہ جو میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ جنروسٹی. فراخ دلی, فیاضی. عزیزو, اس تمثیل میں آئیں ہم اپنی زندگی پر غور کریں. یہ تمثیل شاگردوں کے لیے تھی. لکھا ہے کہ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا. یہ تمثیل فقیہوں اور فریسیوں کے لیے تھی جو اپنے آپ کو پریولیج سمجھتے تھے اور خدا کے رحم اور محبت کے زیادہ مستحق سمجھتے تھے اور دوسروں کو ناچیز جانتے تھے. یہ تمثیل میرے اور آپ کے لیے ہے اور سب سننے والوں کے لیے ہے. شاید کئی دفعہ ہمارا رویہ, میرا اور آپ کا رویہ بھی بڑے بیٹے یا پہلے آنے والے مزدوروں کی مانند ہوتا ہے. وی اسٹارٹ کمپیئرنگ. ہم تو قابل تھے, ہم تو لائق تھے, ہم تو زیادہ سکلڈ تھے, ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. دوسرے کم. لیکن خداوند کا انداز, جانچنے کا پیمانہ ہم سے فرق ہے. تو اس لیے مسیح میں میرے عزیزو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ہمارے بھائی سے یا ہمارے ہمسائے سے یا ہمارے ہم خدمت سے یا جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں, اگر خدا اسے فراخ دلی سے یا فیاضی سے نوازتا ہے, we should not be jealous, we should be happy. اور میں نے کہا کہ کئی دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں. چرچ کدی گیا نہیں تو ایڈا سونا خدا نے کار دیتا, پتہ نہیں کتوں لے آندا سی. ایڈی سونی ایڈی اچھی نوکری, دعا شوا کدی کیتی نہیں, پر ٹھیک ٹھاک نے. ویکھو یار, دیکھو یہ کیسی بات ہے. لیکن یاد رکھیں, ہیکل میں 2 شخص دعا کرنے آئے تھے. ایک فریسی جو راست باز ہے, کیا کرتا تھا؟ روزہ بھی رکھتا تھا, دیکی بھی دیتا تھا اور خدا کے حکموں کو بھی مانتا تھا, اور یہ سچ تھا. بڑا پارسا آدمی تھا, اور وہ سامنے آ کر تیڑ کے کھلوندا ہے اور آندا ہے کہ خداوند میں تیرے واسطے کیتا ہے, ہون دس. لیکن جو محصل ہے, گناہگار ہے, جو لیس پریولیج ہے, وہ پیچھے ہیکل میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نظریں بھی نہیں اٹھاتا, جھک کر کہتا ہے کہ اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر. اور جب وہ ہیکل سے جاتے ہیں تو راست باز کون ٹھہرتا ہے؟ محصل, وہ فریسی نہیں. شاید میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو ہم کہیں گے کہ فریسی از دا بیسٹ, بیکاز ہی واز اوبیڈینٹ, ہی واز فیتھفل.
اچھا یہودی تھا، پارسا تھا، ہماری نظر میں تو اس کو راست باز ٹھہر کر واپس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ گیا ہی نہیں۔ خدا نے اس کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا۔ اور سلیکٹ کس کو کیا؟ اس کو جو گناہ گار ہے۔ اب یہی تو بات ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میرے خیالات اور میری راہیں تمہاری راہوں سے کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب کس کو خدا کیا دیتا ہے یہ مالک کی مرضی ہے۔ جیلس ہو کر، ناخوش ہو کر اپنے خون سکانا جی، جنہوں خدا نے دینا ہے انہوں تو رج کے دینا ہے، تو تسی ایویں اپنا خون سکائی جاؤ، کی فائدہ؟ سو خوش ہوں، شادمان ہوں، چھوٹے بھائی کے گھر آنے کی خوشی منائیں۔ مزدور کو جو لیس پریولیجڈ ہے، جس کو کوئی قبول نہیں کرتا، مزدوری نہیں دیتا، اگر اس کو بھی کچھ مل گیا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ آخر میں مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیں، مالک ابھی تک مزدوروں کی تلاش میں ہے، اس کی سرچ ختم نہیں، بار بار اس کا باہر جانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بلاتا ہے، وہ ہر ایک کو کام دینا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کو خدمت کے لیے بلاتا ہے اور چنتا ہے۔ ہم سب مفید ہیں، کوئی غیر مفید نہیں ہے، یوز لیس کوئی بھی نہیں ہے، سب یوزفل ہے، کسی بھی عمر کے۔ خدا سب کو پیار کرتا ہے اور سب کو بلاتا ہے، اور آج بھی خدا شاید آج مجھے اور آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاکستان میں کیا کرو؟ مزدور کی مانند خدمت کرو۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ یا جب ہم جاتے ہیں تو ہاؤ وی ورک، کیا ہم دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں؟ کیا ہم جیلس محسوس کرتے ہیں دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر؟ سوال ہے کہ کیا میں خداوند کے پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں یا نہیں؟ کمنگ ڈیز میں 4 اکتوبر کو ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی عید منائیں گے، اور 17 سپتمبر کو ہم نے مقدس فرانسس کے زخموں کی عید منائی، اور 23 سپتمبر کو ہم نے پادرے پیو کی عید منائی ہے کل۔ ایک واقعہ مقدس فرانسس کے متعلق، اپنی تبدیلی سے پہلے وہ گھوڑے پر سوار ایک نوجوان جنگجو جنگ کے لیے جاتا ہے، راستے میں جاتا ہے، وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ He wants to be more famous and popular، تاکہ جب وہ فاتح کی حیثیت سے اسیسی کو لوٹے تو لوگ اس کا شاندار استقبال کریں۔ So that's all what he was thinking۔ لیکن آسمان سے آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ فرانسس، فرانسس، تو کس کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ کس کی مزدوری کرنا چاہتا ہے؟ مالک کی یا کہ غلام کی؟ اور اس کا جواب یہ تھا، مالک کی، غلام کی نہیں۔ یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ آواز میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم کس کی مزدوری کرنا چاہتے ہیں، کس کے پاکستان میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، کس کے مزدور بن کر خوشی سے رہنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم چھوٹے بیٹے کی مانند کہہ سکتے ہیں ہمیں مزدور کی مانند بنا یا ایک کی مانند جان؟ کیا اس میں بڑی فضیلت نہیں؟ کیونکہ اس کا اجر بڑا ہے، اور اجر کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی میں شریک ہونا اور ہمیشہ کی زندگانی۔ اب سوال میں نے کہا کہ مقدس فرانسس نے کہا کہ میں مالک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، غلام کی نہیں، اور مسیح میں میرے عزیزو میں اور آپ شاید غلام کی یا باقی دنیا کی خدمت کرنے میں بڑے تیز ہیں۔ وی آر سو ہارڈ ورکنگ اور بڑے وفادار ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہ کریں، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ شاید دنیاوی جو مالک ہیں ان کے ہم بڑے تابعدار ہیں، مزدوری اچھی کرتے ہیں، وفادار اچھے ہیں،
ان افیکٹ ہونا بھی چاہیے، لیکن جب مالک بلاتا ہے کہ تم میرے مزدور بننا چاہتے ہو، میرے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہو، تو ٹلے تو نہیں پہ جاندے؟ کیا ہمارا وہی جذبہ ہوتا ہے؟ ہاں اے خداون، میں تجھ مالک کی ہی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا ہی غلام بننا چاہتا ہوں، میں تیرا ہی مزدور، تیرے ہی پاکستان میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بلا اور تاکہ میں تیرے پاکستان میں مزدور کی مانند خدمت کروں۔ دنیاوی خدمت کرنے میں ہم شاید بہت آگے ہیں، لیکن کیا مالک پاکستان میں خدمت کرنے کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں؟ اور یہ سوال چھوڑ کر میں جانا چاہتا ہوں کہ جب مجھے اور آپ کو یہ آواز آئے کہ کیا تو مالک کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا غلام کی، مجھے نہیں پتا آپ کا جواب کیا ہے، جو بھی جواب ہوگا خداوند کو دیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔